کتاب النظرہ کی ایک روایت میں ابن عباس نقل فرماتے ہیں کہ یہ وہ سخی ترین اور کریم ترین انسان ہے کہ جو نہ صرف کریم ہے، سخی ہے، بلکہ دلیر اور شجاع اور پہلوان عرب میں اگر کوئی شہ سوار صف اول میں ہے تو وہ ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور جس نے احد کے میدان میں اپنی شجاعت کے ایسے جوہر رقم کیے کہ دنیا کے بڑے بڑے سورما انگشت بدنداں ہیں، اور جب کفار عرب بڑھ بڑھ کر محمد مصطفیٰ پر حملہ کر رہے تھے، اس منزل پر آمنہ کا یہ لال کہ جس کو چاہتے تھے کفاران عرب کہ محمد مصطفیٰ کی زندگی کی حیات کو گل کر دیں، لیکن وہی فاطمہ بنت اسد کا یہ بیٹا علی ابن ابی طالب کہ جس کی تلوار ٹوٹ گئی، لیکن اسے پرواہ نہیں کہ تلوار ٹوٹ جائیں یا ہاتھ قلم ہو جائیں، اگر اس کی نگاہ میں کوئی وجود ہے تو فقط پیغمبر گرامی کا وجود ہے۔ علی اس پروانے شمع رسالت کا نام ہے کہ نعرے بلند کرنے والے تو بہت تھے، لیکن یہ ابو طالب کا وہ بیٹا ہے کہ جس کی تمرین، جس کی پریکٹس بچپن سے یہ رہی ہے کہ 3 سال تک شاب ابی طالب میں جناب ابو طالب جو رسول اللہ کے چچا ہیں، وہ رات کی تاریکی میں رسول کو بستر سے ہٹاتے اور اپنے بیٹے کو سلاتے کہ اگر کوئی قاتل حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے۔ یعنی ابو طالب بھی ایک ایسے باپ ہیں کہ جس کو یہ گوارا نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے اور میرے بیٹے کو ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ پر کا بال ٹوٹ جائے، ذرہ برابر بھی آنچ آ جائے۔ لہذا چونکہ یہ باپ کی تربیت کا اثر تھا، اور اس لیے میدان احد کے اندر جب سب بھاگتے ہوئے نظر آئے تو ایک ہی تھا، اور رسول اللہ نے پوچھا اے علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ تو علی نے بڑھ کر آواز دیا کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا، کفر اختیار کر لیتا؟ اور اسی طرف قرآن کی آیت ہے کہ جب تم نے بیعت کر لیا اور جب تم رسول پہ ایمان لے کر آئے تو تم رسول کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، یعنی تمہارا کفر ہے۔ واحد پرسنلٹی، واحد شخصیت جو ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب کی ہے۔ یہ صرف شجاع نہیں، بہادر نہیں، اور نہج البلاغہ میں فرمایا کہ عالم بچپنے میں نے 14 سال کے سن میں عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کے سینے میں نے خاک پہ رگڑ دیے، میں نے بنی کلاب اور بنی سالب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو جو ہے وہ پچھاڑ دیا، میرا عالم بچپنا تھا۔ یہ صرف شجاع نہیں ہے، یہ صرف بہادر نہیں ہے، یہ صرف پہلوان نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں احد میں جنگ لڑ رہا تھا تو لوگ میرے بازوں کی طاقت دیکھ رہے تھے، لیکن لوگوں کی نگاہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ علی کے پیٹ پر بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے، علی نے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے 40,000 دراہم جو ہے وہ زکوٰۃ میں دی ہے، یعنی 40,000 درہم۔ یعنی یہ مولا علی ایک وہ شخصیت ہیں کہ جن کو جو کچھ بیت المال سے ملتا تھا گھر پہنچنے سے پہلے فقراء کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ یہ وہ علی ہے کہ جو مظہر العجائب بھی ہے، جو مشکلات کائنات بھی ہے، جو حلال مشکلات ہے۔ علی کو گوارا نہیں کہ جو دولت علی کو بیت المال میں ملے وہ گھر کی کسی کونے میں جمع کریں، بلکہ یہ مولا کائنات کا مزاج تھا کہ گھر میں پہنچنے سے پہلے اس رقم کو غربائے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔